نہ صرف مصر میں بلکہ ساری دنیا میں شاید ہی کوئی مقام اتنی شہرت رکھتا ہو جتنی غزہ کے اہرام کو حاصل ہے۔ بلا شبہ اسے مصر کی پہچان اور تعارف کا درجہ حاصل ہے۔ 3000 سال سے یہ نہ صرف سیاحوں کی ایک منزل ہیں بلکہ تخلیقی سوچ اجاگر کرنے کا ذریعہ بھی رہے ہیں۔ قدیم مصر پر تحقیق کرنے والوں کے علاوہ اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ مصر میں موجود اہراموں کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے۔ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ شہر کے قریب صرف چند اہراموں کا ایک مجموعہ ہے۔ عظیم حرم کو آج بھی ایک بہت بڑا تعمیراتی ڈھانچہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی بلندی آج کے دور کی ایک 50 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ 3 اہم اہرام دراصل 3 مصری فرعونوں کے مقبرے ہیں جنہیں اپنے وقت میں دیوتا کا درجہ حاصل تھا۔ سب سے پہلا اور سب سے بلند حرم فرعون خوفو کا مقبرہ ہے جس کا تعلق فرعون کی چوتھی سلطنت سے تھا اور جس نے 2575 قبل مسیح حکمرانی کی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے بھی کئی صدی پہلے کی بات ہے، لیکن عظیم حرم کی اصل خوبی اس کے متاثر کن جسامت ہے۔ اگرچہ اہرام کی اصطلاح کئی اور ممالک میں موجود تعمیراتی ڈھانچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اصلی اہرام صرف مصر میں پائے جاتے ہیں۔ عظیم حرم 480 فٹ بلند ہے اور بنیاد میں اس کی چوڑائی ہر طرف سے 750 فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر استعمال ہوئے ہیں جن کا اوسط وزن 2.5 ٹن فی پتھر ہے۔ کچھ پتھروں کا وزن 16 ٹن تک بھی ہے۔ خوفو کے مقبرے کی چھت پر لگی ہوئی گرینائٹ کی سلوں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ اس حرم کی 23 سال میں تکمیل کا مطلب ہے کہ اگر ہر سال روزانہ 10 گھنٹے تک کام ہوتا رہا ہو تو ایک پتھر کو دوسرے پر رکھنے کے لیے صرف 2 منٹ کا عرصہ بنتا ہے۔ پتھروں کی مدد سے ایک زینہ بنایا گیا ہے جس کا ہر قدم انسانی کمر جتنا بلند ہے۔ حرم کی بنیاد ایک ٹھوس چٹان پر رکھی گئی ہے۔ آج قاہرہ شہر پھیلتے پھیلتے اس کے بہت قریب آ گیا ہے، لیکن ماضی میں یہ حرم صحرا میں واقع تھا۔ ابتدا میں پتھروں پر سفید چونا پھیرا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ اہرام مصری فرعونوں کے مقبرے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصری حکمرانوں نے انہیں ایک خاص شکل میں اور اتنا بڑا کیوں بنایا؟ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس خاص شکل کی وجہ مخروطی شکل کا ایک پتھر بین تھا جو ایک اور قدیم مندر سے بھی ملا تھا۔ یہ دراصل ابتدائی دور کے اس ٹیلے کی علامت تھا جس سے زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس طرح اہرام کا تعلق رے نام کے سورج دیوتا سے بھی بنتا ہے کیونکہ مصری دیو مالا کے مطابق یہ وہی تھا جس نے ابتدائی دور کے ٹیلے سے نکل کر زندگی کو پیدا کیا۔ قدیم مصریوں نے فرعونوں اور ان کی ملکاؤں کے مقبروں کے طور پر اہرام بنائے تھے۔ قدیم سلطنت سے لے کر وسطی سلطنت تک فرعون مختلف شکل اور مختلف جسامت کے اہراموں میں دفن ہوتے رہے۔ پرانے مصریوں کو اہراموں سے عشق تھا۔ مختلف جسامت کے 67 اہرام صرف قاہرہ کے قرب و جوار میں موجود ہیں۔ سب سے مشہور اور سب سے بڑے اہرام غزہ کے ہیں۔ یہ خوفو، خافرے اور مینکر کے مقبرے ہیں جو ایک قطار میں ساتھ ساتھ ہیں۔ آخری مقبرہ خوفو کا ہے جسے عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی مثال آپ ہے اور ایک زبردست تعمیراتی ڈھانچہ ہے۔ یہ جب بنا تھا تو 480 فٹ بلند تھا اور حجم میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے دگنا تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک اسے دنیا میں سب سے بلند عمارت کا درجہ حاصل تھا۔ ایک ایسی عمارت کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی جو 45 صدیاں پرانی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مصریوں نے اتنا عرصہ قبل ایسی شاندار یادگار کیسے تعمیر کی؟ قرین قیاس یہی ہے کہ فرعونوں نے بہت زیادہ افرادی قوت سے کام لیا تھا، یعنی 1 لاکھ افراد سے، لیکن وہ بھی سال میں صرف چند مہینے، کیونکہ جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں دریائے نیل کی وجہ سے زمین کا بہت بڑا حصہ زیر آب آ جاتا تھا۔ حقیقت میں یہ مصری کسانوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتا تھا کیونکہ اس طرح کھیتوں کو نئی زرخیز مٹی مل جاتی تھی۔ تاہم اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اس عرصے میں کسان کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ممکنہ خیال یہ بھی ہے کہ اس عرصے میں فرعون اپنی رعایا سے اہرام کی تعمیر جیسے حکومتی منصوبوں پر کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہوگا۔ مصر کی تاریخ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ مزدوروں کو اگرچہ ان کی خواہش کے خلاف کام پر لگایا جاتا تھا، لیکن پرانے دور کے معیار کے مطابق ان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ ایسے اصولوں کا سراغ ملا ہے جن کے مطابق ایک دن میں زیادہ سے زیادہ محنت، اجرت اور چھٹیاں کا تعین کیا جاتا تھا۔ فرعون کو صرف سیلاب والے عرصے میں کام کروانے کا یہ فائدہ تھا کہ اس طرح تعمیر کا کام بھی ہو جاتا تھا
اور مصر کی عام معیشت بھی متاثر نہیں ہوتی تھی۔ جب عمارت پتھروں سے تعمیر ہونی ہو تو اہرام کی شکل بہت منطقی نظر آتی ہے۔ اس کا خاکہ ایک پہاڑ کی قدرتی جیومیٹری کی نقل ہے، یعنی اس کا جھکاؤ 52 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ فن تعمیر کے مصری ماہرین اس بات سے واقف تھے کہ پھیلی ہوئی بنیاد کی وجہ سے پتھروں کے کتنے ہی بلاک ایک دوسرے پر رکھے جائیں، تعمیراتی ڈھانچہ مضبوطی سے قائم رہے گا۔ آدھے سے 2 ٹن وزنی چونے کے پتھروں کو 8 یا 9 آدمی کان سے نکال کر دریائے نیل میں تیرا کر اور پھر گھسیٹ کر 10 دنوں میں اہرام تک منتقل کرتے تھے۔ ایک خیال کے مطابق پتھروں کو مطلوبہ اونچائی تک لے جانے کے لیے اور تعمیراتی ڈھانچے میں لگانے کے لیے ڈھلانیں استعمال کی جاتی تھیں۔ یہ تعمیراتی ڈھلانیں کیسے استعمال کی جاتی تھیں یہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ حرم کے گرد وہ یا تو سیدھی یا پھر گولائی میں رکھی گئی ہوں گی۔ تعمیراتی ڈھلانوں کی بیرونی سطح پر ہو سکتا ہے ایک خاص قسم کی مٹی ٹیفلا کا گارا لگایا جاتا ہو۔ ٹیفلا جب گیلی ہو جائے تو بہت چکنی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے مصری معماروں کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ چھوٹی اور بہت ترچھی تعمیراتی ڈھلانیں استعمال کر سکیں جو شاید ویسے استعمال نہیں ہو سکتی تھیں۔ پتھر کے سامنے ڈھلان کی سطح گیلی کر دینے سے اس کے لیے ایک بہت چکنا راستہ تیار ہو جاتا تھا اور اس پتھر کو رسے کی مدد سے گھسیٹنا آسان ہو جاتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پتھروں کو بیلن نما پہیوں کی مدد سے حرکت میں لایا جاتا ہو۔ پتھروں کے نیچے درختوں کے گول تنے رکھنے سے خام پہیے وزن کو آسانی سے کھینچ سکتے تھے۔ تاہم پرانی یادگاروں کی دیواروں پر کندہ تصویروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ پتھر کے بلاکوں کو پہیوں کی مدد کے بغیر گھسیٹا گیا تھا۔ ایک بار پتھر اہرام کی مطلوبہ بلندی تک پہنچ جاتا تو پھر شاید ایک لیور کی مدد سے اسے اس کی آخری منزل تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس ترکیب کے بغیر اور کمزور بنیادوں کے ساتھ اہرام کا درمیانی حصہ کمزور ہوتا اور زلزلوں سے ہل جایا کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بہتر طور پر تعمیر کردہ اہرام ظاہر کرتے ہیں کہ مصری معمار اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے گئے اور ان کے شاہکاروں نے آنے والی صدیوں اور وقت کی تبدیلیوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔